اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے، بدبختی و شقاوت، فنا و ہلاکت۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے۔ بے شک جو شخص روزی کی فکر سے، جس کا اللہ تعالیٰ خود ضامن اور ذمہ دار ہے، فارغ ہو کر اپنے نفس کو اس کے فرائض کے ادا کرنے میں مصروف رکھیے اور اس کی تقدیر پر نفع و نقصان کی حالت میں راضی رہیے، وہ سب سے زیادہ سلامتی اور آرام میں رہے گا، اس کو نفع اور خوشی حاصل ہوگی اور دوسرے لوگ اس کی حالت پر رشک کریں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لوح محفوظ میں کسی بندے کے حق میں لکھ دیا ہے، بندہ اس میں ذرا بھر اضافہ کرنے کے لیے کیسی ہی تدابیر کرے، کتنی ہی زیادہ تلاش کرے اور کیا کیا ہیلے نکالے، وہ اس کو زیادہ نہ کر سکے گا۔ اور اگرچہ کوئی آدمی کیسا ہی کمزور اور روزی کمانے کی تدابیر سے ناآشنا ہو، مگر جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اسے ضرور پہنچے گا۔ اور جو لوگ اس مسئلہ کو سمجھ کر اس پر کاربند ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ آرام اور نفع میں ہیں، اور جن کو اس میں شک ہے وہ سب سے زیادہ فکر و غم اور نقصان میں رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، وہ نہایت چین و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، اور جو تقدیر الہی کا مقابلہ کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا سے کشتی لڑتا ہے، دنیا اسے چھت گرا دیتی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، وہ نہایت پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ جس شخص کی تدبیر ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے مقصوم بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے، وہ زمانے کے حوادث کو ہیچ سمجھتا ہے اور ان سے گھبراتا نہیں ہے۔ روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے، اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایمان، اخلاص، عمل، صبر، یقین اور رضا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا نام ہے۔ تقدیر الہی قوت اور کوشش سے دفع نہیں ہوتی، اور روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں۔ نصیب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو طلب نہ کرے اور اس کو بھی مل جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر اور روزی سے پہلے بڑھ چکی ہے۔ بس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ حرص کرنے سے روزی کچھ پہلے نہیں مل جاتی، اور سوال نہ کرنے سے کچھ مؤخر نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ تقدیر الہی انسان کی تجویز اور تدبیر کے تابع نہیں، بلکہ جو مقدر ہو چکا ہے وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا کوئی کیسی ہی تدبیر چلائے مگر وہ کام نہیں آتی۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھتے ہیں۔ تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں اور بے عقل لوگوں کے حصے میں بہت ہی تھوڑی روزی آتی اور وہ بھوک سے مر جاتے۔ تقدیر ایک تاریک مسئلہ ہے، تم اس پر نہ چلو۔ یہ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ گھسو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے، تم اس کے سمجھنے کے پیچھے نہ پڑو۔ بے شک تجھے اپنی قسمت ضرور ملے گی، تیری روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذمہ دار ہے۔ تقدیر میں جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ بس اپنے نفس کو حرص کی شقاوت اور طلب کی ذلت سے بچائے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور آرام کے ساتھ روزی تلاش کریے، زیادہ حیران مت ہوئیے۔ قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا ثمرہ استغنا اور لاپرواہی، اور لالچ کا ثمرہ اور شقاوت و بدبختی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ اسے مقرر فرما چکا ہے، اور اس کی کوشش سے مقرر مقدار میں ذرا بھر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کی طلب میں حرص اور شب تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کرو، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔
اے ابن آدم، تیری روزی تجھ سے بڑھ کر تیری طلبگار ہے، بس تجھے چاہیے کہ اس کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ تنگ دستی کی حالت میں مقروض ہونا سخت موت ہے، اور تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا نہایت آرام کا باعث ہے۔ جب تقدیر آ جائے تو تدبیر اور ہوشیاری بیکار ہو جاتی ہے۔ ایمان کی افضل صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ بدنی صحت کی حالت میں بھی تقدیر الہی سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پوری طرح سے تسلیم کر لے اور سب کچھ اسی کی طرف سمجھے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو عفاف کے زیور سے آراستہ اور قدر کفایت پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیت بجلانا اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا کامل مردوں کا کام ہے۔ استغنا کو اس شخص نے پایا جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید ہو گیا، اور جو ملا اس پر قانع اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہا۔ اگر تو صبر کرے گا تو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر اس پر تجھے اجر و ثواب ضرور ملے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو بھی تقدیر کی تحریر پوری ہوگی، لیکن اس پر تمہیں گناہ بھی ضرور ہوگا۔ اگر تو نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا اور جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے اس پر راضی رہا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھی، اور ہر وقت اس بات کا منتظر رہا کہ تقدیر کیا ہے کچھ پیش کرتی ہے، تو کامیاب رہے گا۔ کوئی روزی کا طلبگار تیری اس روزی کو کبھی نہیں پا سکتا جو رازق نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور جو نعمت تیرے حق میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں کوئی شخص تجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ باوجود قدرت کوتاہی کرنا ایک بڑی مصیبت ہے، تقدیر اور ہوشیار پر غالب آ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کے عمل کرتا ہے وہ اپنے سب مقصود پا لیتا ہے۔ زندگی کی جڑ حسن تقدیر اور اس کا مدار حسن تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تقدیر کے مطابق اور انسان کی مرضی اور تدبیر کے خلاف اس پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر آدمی کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے، اور تقدیر کے آنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی طرف دن اور رات متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے یا اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آج کے دن آئندہ سال کی فکر نہ کرو، کیونکہ جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے وہ تجھے پہنچ جائے گا۔ اگر آئندہ سال کو تیری عمر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نئے روز میں جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے پہنچا دے گا، اور اگر تیری عمر ختم ہو چکی ہے تو آئندہ سال کی فکر فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیے کہ وہ تجھ سے راضی اور خوش رہے، اور راست گوئی اختیار کرتا کہ عہد و پیمان کے پورا کرنے کا تجھے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم قطعی اور اس کی تقدیر مضبوط اور محکم ہے۔ ہر ایک آدمی کی روزی اس کی موت کی طرح مقرر ہو چکی ہے، اور جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا گیا ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ بس چاہیے کہ تو اس کی تلاش میں قانون شریعت کے خلاف نہ کرے، اور جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں لکھی گئی اس کو تو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، ہوا اس کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، اس لیے کہ تلاش روزی میں قانون شریعت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔